4 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، ورنہ آپ نعمتوں میں اضافے سے محروم ہو جائیں گے۔ تم شکر ادا کرو، وہ رب تمہیں اور نوازے گا۔ اور اگر تمہیں رب کا شکر گزار ہونے کے لیے کوئی وجہ درکار ہو تو اپنی چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ لیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہمیشہ یہ سوچ کر زندگی گزارو، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرا رب مجھے میرے اعمال کے مطابق دیتا تو آج میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا۔ بابا جی فرماتے ہیں، دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ اور شکر ادا کرو کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا ہے۔ شکر زبان پر ہو اور دل میں نہ ہو تو وہ ایسے سکے کی مانند ہے جو دنیا کے بازار میں چل جاتا ہے۔ شکر زبان کے ساتھ دل میں بھی ہو تو وہ ایسا خزانہ بن جاتا ہے جس کی وسعت سے زمین بھر جاتی ہے اور اونچائی آسمان سے جا ملتی ہے۔ زندگی میں کبھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑیں، ورنہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے کہ اللہ آپ کو یاد رکھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا میں تو میں اچھا خاصا دیکھتا تھا۔ اس سے کہا جائے گا، جس طرح دنیا میں ہماری آیتیں آئیں تم نے انہیں فراموش کر دیا، تو آج ہم بھی تجھے فراموش کیے دیتے ہیں۔ بے شک اگر ہم اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے تو ہمارا سکون چھین لیا جائے گا، اور اس کا ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور آج ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، ہر دوسرا بندہ شکایت کرتا ہے کہ سکون نہیں ہے زندگی میں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ جب تم ہم سے منہ موڑو گے تو ہم بھی منہ موڑ لیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سکون نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کو نہ بھولیں تاکہ وہ ہمیں نہ بھولے۔ زندگی میں دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، ورنہ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جس طرح ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں، اسی طرح دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اور اگر قسمت کا لکھا سب کچھ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ انسان کو دعا مانگنا کبھی نہ سکھاتا۔ اللہ سے دعا مانگنا نہ چھوڑے۔ اکثر منزل کے قریب ہوتے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور منزل کھو دیتے ہیں۔ سنو، دعا میں بہت طاقت ہے، اتنی کہ وہ نصیب کا لکھا بدل دیا کرتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے نا، وہاں رب کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ بہت سے معجزے تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ زندگی میں استغفار نہ چھوڑیں، ورنہ نجات سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب بندہ نافرمانیوں گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ آج آسمانوں میں چراغاں کرو۔ فرشتے اس کا سبب پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، جاؤ آج اس کے سارے گناہوں کو مٹا دو۔ نہیں، بلکہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کرے۔